السلام علیکم. پروگرام دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. آج کے پروگرام میں بھی بات کریں گے ہم شہر کراچی کے بنیادی مسائل کے حوالے سے جو حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. شہر کراچی جس کے بارے میں آج سے 3 روز قبل ہونے والی بارش کے بارے میں کہا گیا تھا کہ جناب ہم نے شہر کراچی کو صاف کر دیا ہے, شارع فیصل پہ سے آپ گزریں بڑے آسانی سے گزر سکتے ہیں, اس کے علاوہ شہر کے دیگر شاہراہیں بھی چمچماتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی کیونکہ وہ صرف اور صرف 17 سے 20 ملی میٹر بارش ہوئی تھی. لیکن اگر بات کی جائے اس دفعہ کل سے ہونے والی بارش کی تو وہ بھی کوئی خاص بارش نہیں تھی, صرف 40 ملی میٹر بارش ہوئی. لیکن اس 40 ملی میٹر بارش نے شہر کے اندر ہلچل مچا دی ہے, اور یہ 40 ملی میٹر بارش بھی صرف گلشن حدید میں ہوئی تھی, جبکہ ناظم آباد کی بات کریں تو صرف 35 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی, جبکہ سعدی ٹاؤن اور اس کے اطراف میں صرف 12 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. اس طرح شہر کے مختلف علاقوں میں کم و بیش اسی طرح کی بارش کی صورتحال رہی. لیکن اگر ایسی صورتحال میں بھی شہر جل تھل ہو گیا, شہریوں کو گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, خاص طور پہ ماڈل روڈ جس کو کہا جاتا ہے یونیورسٹی روڈ, وہاں سے گزرنے والوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سندھ حکومت کہاں تھی. کیونکہ سندھ حکومت کے دعوے تھے کہ انہوں نے نالوں کی صفائی کر دی ہے, انہوں نے گٹروں کی صفائی کر دی ہے اور اس وقت پانی کہیں بھی کھڑا نہیں ہوگا. اور اگر یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جناب پانی کیوں موجود تھا, تو بتایا جاتا ہے کہ جناب بہت تیز بارش تھی, اس وجہ سے پانی زیادہ آ گیا. لیکن صرف 40 ملی میٹر اور 35 ملی میٹر اور اس کے بعد بعض مقامات پہ صرف 12 اور 15 ملی میٹر بارش کے اندر شہر کا اگر یہ حال ہو جاتا ہے, تو آئندہ آنے والے جو تھنڈر سیلز بن رہے ہیں اگر وہ برس پڑے اور شہر کراچی میں اگر 80 اور 90 ملی میٹر بارش ہو گئی تو اس کے بعد شہر کی کیا صورتحال ہوگی. نالوں کے حوالے سے بھی ابھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر تیزی کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے, کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد ان نالوں کو صاف کر دیا جائے تاکہ شہر کے اندر کوئی بھی ہنگامی صورتحال نہ ہو. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت شہر کراچی جہاں پر کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا تھا, اس وقت دنیا کا سب سے بڑا گاؤں بن چکا ہے, جہاں پر جگہ جگہ مویشی منڈیاں آپ کو نظر آئیں گی اور ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بکنے والے چارے کی وجہ سے عوام بیچارے نظر آتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس وقت شہر میں جگہ جگہ لگنے والی منڈیوں کے بعد شہر کراچی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا گاؤں کا منظر پیش کر رہا ہے, جہاں پر نہ صرف پانی موجود ہے, جگہ جگہ پہ کچرا گندگی موجود ہے, وہاں پر گائے بھینسیں بکریاں اور ساتھ ساتھ چارہ اور اسی طرح کے دیگر معاملات کی وجہ سے شہر میں ٹریفک جیم اور دیگر معاملات بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اور اس وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک طرف تو بنیادی مسائل کا سامنا ہے, تو دوسری جانب یہاں پر موجود صفائی کے ناقص صورتحال کی وجہ سے بھی عوام پریشانی کا شکار ہے. دوسری جانب اگر دیکھا جائے گیس کی صورتحال کے بارے میں, گیس کی اس وقت مختلف مقامات میں بندش بھی رہی, لیکن اس وقت گیس کا سلنڈر فی کلو 170 روپے کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے. تو اس وقت جو 120 روپے کلو گیس فروخت ہو رہی تھی وہ اس وقت 170 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ اشیاء خورونوش کی بات کریں تو اس کی قیمتوں میں بھی ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے, عوام انتہائی پریشانی کا شکار ہے. یہ وہ سارے معاملات ہیں جو چاہے وہ صوبائی حکومت کے ماتحت ہوں یا وفاقی حکومت کو دیکھنے ہوں, یہ وہ سارے معاملات اور موضوعات ہیں جس پر ہم بات کریں گے. میں اپنے مہمان کا تعارف کراتا چلوں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمود عالم شاہ صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. یہ بتائیے گا کہ اس وقت شہر کراچی جو اس وقت بہت بڑے گاؤں کا منظر پیش کر رہا ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کیا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے مدعو کیا ہے اس پروگرام میں, اور یہ جو صورتحال ہے آپ نے جو بتایا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کراچی کے جو کنٹونمنٹ ایریاز ہیں ان کا آپ نے ذکر نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ سال جو بارشیں ہوئیں وہاں اس ٹائم پہ بھی آپ نے دیکھا کہ سندھ حکومت کی کاوشیں اور کوششیں جو تھیں وہ نہ صرف کراچی اور بلکہ جو کنٹونمنٹ ایریاز جو کہ سندھ حکومت کے زیر نگرانی نہیں آتی, اس میں بھی پیپلز پارٹی کے جو نمائندے تھے اور انتظامیہ بہت اچھی طرح دن رات وہ کام کر رہے تھے. ابھی جو 2 دن سے برساتوں کا سیزن شروع ہوا ہے وہ تو ظاہر سی بات ہے ایک مانسون کا سیزن ہے, وہ بارشیں تو ابھی تو سٹارٹ ہے. کہیں پہ آپ نے بتایا کہ 30 ملی لیٹر ہے, یہاں پہ کہیں پہ 45. تو میں سمجھتا ہوں کہ
سوائے ایک دو جگہ کے جو انڈر پراسس بھی اس وقت سارے کلیئرڈ ہیں, سارے ڈرین آؤٹ ہو چکے ہیں, اور نشیب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے. باقی اگر کوئی چینل کا دوست ہے وہ اگر مثال روڈ پہ بیٹھ کے اگر کوئی ویڈیو بنائے گا شارع فیصل کی تو پانی تو نظر آئے گا, گھر سے بالٹی لا کے وہ ڈال دے گا اور وہ ویڈیو بنا لے گا. میرا مقصد وہ نہیں ہے کہ گھر سے, لیکن یہ کہ ابھی تو الحمدللہ ہمارے جو منسٹر ہیں لوکل گورنمنٹ کے, سید ناصر شاہ صاحب اور سی ایم صاحب خود ان کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں, اور مرتضیٰ وہاب کا ذکر اگر نہ کیا جائے تو وہ دن رات جو ہے اس چیز کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ دن کو رات کو, اور انتظامیہ ساری. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ وہ ڈوبا ہوا ہے. تو جی ہاں. اچھا محمود صاحب, ابھی آپ نے جو ذکر کیا ہے کہ کینٹونمنٹ کے ایریاز ہی ہوں گے, لیکن اگر اپنی کامیابی کا آپ لوگ ذکر کرتے ہیں تو وہ شارع فیصل پہ کھڑے ہو کے کرتے ہیں کہ شارع فیصل کو اگر آپ دیکھیں تو وہ آپ کو صاف نظر آئے گی, پانی نہیں ہے وہاں پر. تو کینٹونمنٹ ایریاز کے دیگر معاملات کے اندر تو آپ اپنے کامیابیوں کو سمیٹ لیتے ہیں, لیکن جہاں پر اگر اب بات کی جائے نارتھ کراچی کی, شادمان ٹاؤن کی اور دیگر علاقوں کی جہاں پر کچرا بھی موجود ہے, گٹر ابل رہے ہیں, وہاں پہ عوام انتہائی بری صورتحال سے گزر رہے ہیں, تو وہاں پر کہاں ہے انتظامیہ؟ سر انتظامیہ تو کام کر رہی ہے, انتظامیہ کمی پیشیاں بالکل ہیں اور اس کو درست کی جا رہی ہے. مثال اگر ایک اردو بازار میں کوئی ایشو تھا, جوبلی روڈ پہ ایشو تھا, یا کراچی کے دیگر, کراچی بہت زیادہ کلٹرڈ ہے. ایک تو پلاننگ کا جو ہے ڈے ون سے جو ہمارے اس پیارے شہر کو زد و کوب کیا گیا ہے ہر جگہ سے, جہاں پہ ڈرینیج سسٹم کا بھی فقدان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایشوز ہیں وہاں پہ ایڈریس کر رہے ہیں, لیکن آپ لوگ مثال آپ لوگوں کے چینل کے توسل سے میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں ہم لوگ بہتر ہیں جہاں پہ ان کو بھی مد نظر رکھ کے ان کو بھی بتایا جائے کہ کیا ہے. بہرحال اگر یہ ایسے کوئی ایشوز ہیں تو وہاں پہ لوکل ایڈمنسٹریشن ہے, ڈی ایم سیز ہیں, میونسپل ہیں, انشاءاللہ ضرور ان پہ بہتر کام ہوگا. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں بہت اچھا جو کام ہوا ہوا ہے وہ سائڈ ایریا میں ہوا ہوا ہے جہاں جگہ جگہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ نارتھ کراچی کی طرف جائیں تو وہاں پہ جگہ جگہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں. تو یہ تو اچھے کام اگر آپ کہہ رہے ہیں تو یہی اچھے کام اس وقت عوام کو نظر آ رہے ہیں. اس کا جواب میں لوں گا ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے تھے بارشوں سے ہونے والی صورتحال کے ساتھ ساتھ مویشی منڈی جگہ جگہ لگی ہوئی ہے, اس کی وجہ سے شہریوں کو ہونے والے مسائل کے حوالے سے. اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور مہمان نے ہمیں جوائن کیا ہے, جناب عظیم ایمن صاحب, ان کا نام ہے, پاک سرزمین پارٹی سے ان کا تعلق ہے, اور اس وقت یہ تھوڑا سا لیٹ ہوئے ہیں. لیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے, کہیں یہ پانی میں تو نہیں پھنسے تھے, یہ انہیں سے جان لیتے ہیں. کیا کہیں گے عظیم صاحب؟ السلام علیکم. دیکھیں, بہت آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کے چینل کا جو پی ایس پی کے پلیٹ فارم سے بات کرنے کا موقع دیا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ ویسے تو میری رہائش آپ کے سے بہت قریب ہے, لیکن بات سیکنڈری یہ ہے کہ میں آج پورا شہر گھومتا رہا ہوں, اور آپ یقین کریں گے کہ جیسے ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے کہ دبئی, سنگاپور, ملیشیا اور چائنا میں بھی بارش ہوتی ہے اور وہاں بھی کہیں کہیں پانی کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن دیکھیں وہاں نظام زندگی مفلوج نہیں ہوتا. یہاں کا کراچی کا یہ حال ہے, لٹرلی یہ میرے بھائی بتا رہے تھے, محمود صاحب پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, یہ بتاتے ہیں کہ کراچی میں کہیں کہیں معاملات ہیں, کہیں کہیں بریک آ جاتا ہے. او بھائی میرے, میں اگر ایک لائن میں اگر اس کو میں بتانا چاہوں کہ کراچی کا اس وقت یہ حال ہے کہ کراچی اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے. کراچی اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے. کراچی کے اندر آپ پوش ایریاز چھوڑ دیں, آپ کی میجورٹی آبادی جو رہتی ہے, جن علاقوں میں رہتی ہے, جو پرانی کراچی کی ساری آبادیاں ہیں, آپ ملیر کو لے لیں, شاہ فیصل کو لے لیں, ناظم آباد کو لے لیں, نیو کراچی کو لے لیں, نارتھ کراچی کو لے لیں, نارتھ ناظم آباد کو لے لیں, کورنگی کو لے لیں, شاہ فیصل کو لے لیں, کیا حالات ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اچھا, آپ نے ایک دن بارش میں ایسا لگتا ہے وینٹیلیٹر کے پائپ پہ پاؤں بھی رکھا ہوا ہے, اس وقت سانس بھی بڑی مشکل سے آ رہا ہے کراچی کو. تو ایسے میں کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیں, بات پتہ ہے کیا ہے, دیکھیں اقدامات پہلی تو فرسٹ آف آل یہ ذمہ داری یہ دیکھ لیں کس کی ہے. ذمہ داری اس وقت 18ویں ترمیم کے بعد یہ ذمہ داری آتی ہے پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی کی اس طریقے سے کہ پیپلز پارٹی کے پاس سارے وسائل ہیں, سارے بجٹ اس وقت پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, اور تمام چیزوں کی اتھارٹی آپ کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو اب یہ بہت ظلم ہو گیا, اور 13 سالوں کی حکومت کے بعد ان کو احساس ہونا چاہیے, کیونکہ ان کو حکومتوں کے لیے واشنگٹن جانا پڑتا ہے, ان کے لیے یہ مشکلات ہیں. اگر یہ عوام کی طرف رجوع کر لیں, سیدھی بات ہے, اگر ان کا ٹارگیٹ عوام نہیں ہے, کہتے ہیں ہم ووٹ بائی کر لیں گے. لیکن میں آپ کو بیسکلی ایک بات بتاؤں, یہ عوامی حکومت نہیں ہے پیپلز پارٹی کی. پیپلز پارٹی کی جو یہ حکومت ہے یہ وڈیروں کی حکومت ہے. پیپلز پارٹی کو کیا
آپ کیا سمجھ رہے ہیں کراچی خالی ووٹ نہیں دیتا؟ بھائی کراچی نہیں دیتا، لاڑکانہ کا شہر نہیں دیتا، لاڑکانہ کے شہر سے سیٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی کی، سکھر کا شہر نہیں دیتا، ٹھٹا نہیں دیتا، جیکب آباد نہیں دیتا، بڑے بڑے جو میں آپ کو شہروں کے نام بتاؤں گا یہ شہروں سے جیتی ہوئی پارٹی نہیں ہے، حیدرآباد نہیں دیتا، کراچی سندھ کے بڑے شہر جتنے بھی لے لیں ان سے پیپلز پارٹی نہیں جیتی۔ پیپلز پارٹی تو جاگیردار اور وڈیرے جو ہے جن کے ساتھ پیچ اپ انہوں نے کیا ہوا ہے ان کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ حکومت آنے والی ہے، وہ ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ میں کراچی والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نا امیدی کفر ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں بلکہ ہماری پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ چند وڈیرے یہ 20 25 30 افراد جن کی 40 50 سیٹیں ہیں یہ کسی دن بھی باہر ہو جائیں گے، یہ اس سے امید کریں آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے متحدہ قومی موومنٹ کی بات میں ہاں سے ہاں ملا دی ہے کہ جعلی ووٹ پیپلز پارٹی کو پڑتے ہیں گورنر راج لگا دیا جائے۔ دیکھیں میں بات بتاؤں، دیکھیں یہ جو گورنر راج کا مطالبہ ہے نا، یہ گورنر راج کا مطالبہ تو ایم کیو ایم کا ایسا ہے کہ دیکھیں اب یہ کل یہ ہلاکت شہر میں ہوئی ہیں، یہ کل میں بارش پڑی، اب بات تو کوئی ہے نا، بارشیں ہو رہی ہیں، انہیں کوئی بات کرنی ہے، انہیں اپنی جان چھڑانی ہے، کیونکہ ان کے میئر نے 4 سال کام نہیں کیا، کرپشن کی ہے۔ تو ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ گورنر راج کا ہے، یہ صرف ٹائم پاس کرنے کے لیے۔ دیکھیں یہ ٹائم گین کرتے ہیں، انہوں نے 5 سال حکمرانی کرنی ہے، یہ کہیں گے فلانا کر دیں، صوبہ بنا دیں، یہ سارے صوبہ بنانے اور گورنر راج کے درمیان یہ پریکٹیکل باتیں نہیں ہیں، اس میں یہ کون کو سے جان چھڑا لیتے ہیں اور یہ گھر جا کے سو جاتے ہیں، اور عوام مر رہی ہے، عوام شدید تکلیف میں ہے، عوام کے گھروں کے باہر پانی کھڑا ہوا ہے، لوگ مسجدوں میں نماز کو جا نہیں سکتے، بچے اسکول میں جا نہیں سکتے، پورا دن لائٹ نہیں ہے، پانی نہیں آ رہا اس کی وجہ سے، اور واٹر بورڈ کا عملہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے، کہ الیکٹرک کام کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں یہاں کے الیکٹڈ لوگوں کو لینی پڑیں گی، جو کراچی سے الیکٹ ہوئے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، چاہے وہ ایم کیو ایم کے ہوں۔ اگر پیپلز پارٹی کام نہیں کر رہی، کام نہیں کرنا چاہ رہی، کرپشن کر رہی ہے، وڈیروں کی جماعت ہے، تو یہ ذمہ داری ایم کیو ایم کی اور پی ٹی آئی کی ہے کہ وہ صوبے سندھ سے بھی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، وسائل کو لے کے آئے، لوگوں کے مسائل حل کرائیں، اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہی کراچی کی اس دفعہ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ کراچی کے ووٹوں سے وفاقی حکومت چل رہی ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ووٹ ہوں، چاہے وہ ووٹ ایم کیو ایم کے ہوں۔ اس کے بعد بھی یہ حکمرانوں کی کمزوری ہے کہ کراچی سے کے ووٹوں سے بننے والی حکومت اور کراچی کے ووٹوں سے چلنے والی حکومت کے لیے بھی کراچی کے لیے کچھ نہ لا سکے۔ اچھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے وہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے بجائے پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑ جائیں گے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کو تو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ میں بھی جواب دے دوں گا۔ آپ کی ٹرن پہ بات کر لیجیے گا۔ پیپلز پارٹی کی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پیپلز پارٹی کراچی کے صوبہ سندھ کے 10 بڑے شہروں سے بھی جیتی بھی نہیں ہے۔ مثال اگر کہیں 4 سیٹیں تو 1-2 اگر انہوں نے جیتی ہے تو 1-2 ان کے مخالف کی بھی ہیں۔ میں لاڑکانہ شہر کی سیٹ بھی بتا رہا ہوں کہ لاڑکانہ شہر سے بھی سیٹ ان کے پاس نہیں ہے، ایسا نہیں ہے شہروں سے سکھر سے ان کے پاس سیٹ نہیں ہے، ان کے پاس کئی بڑے شہروں سے سیٹس نہیں۔ مقصد بتانے کا میرا صرف یہ ہے کہ عوام جہاں پر یرغمال ہیں، جہاں وڈیروں کا راج ہے، جہاں وڈیروں کی نجی جیلیں ہیں، جہاں وڈیروں کی غنڈہ گردی ہے، جہاں وڈیروں سے لوگ مجبور ہیں، یہ اس وڈیرا گری کی وجہ سے یہ ان کو ووٹ ملتے ہیں۔ اور میں لوگوں کو امید دلانا چاہتا ہوں کہ پہلے یہ ایم کیو ایم کی اور پیپلز پارٹی کی نورا کشتی ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ 40 سال سے تھرڈ چوائس نہیں تھی۔ آج سندھ کے پاس، آج کراچی کے پاس چوائس ہے انشاءاللہ، اور آنے والا ٹائم پاک سر زمین پارٹی کا ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے، جعلی ووٹ لے کر آتے ہیں آپ۔ مجھے تو جو بھائی کے تاثرات سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ سب سے پہلے یہ کافی ایمفسائز کر رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی ایک وڈیرا جماعت ہے۔ پہلے تو یہ ڈیفائن ہونا چاہیے کہ وڈیرا کیا ہے۔ ہمارے سوسائٹی میں یہاں پہ خان بھی ہیں، چودھری بھی ہے، ملک بھی ہے، ہمارے پاس اگر کوئی وڈیرا تو ایک عزت دار آدمی ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ کہ وہ جو ہے اتنا اثر رکھتا ہے کہ ووٹ لوگ کھل کے نہیں دے سکتے، وہ جہاں کہے گا۔ آج کے دور میں یہ میڈیا آزاد ہے، سوشل میڈیا آزاد ہے، ایک ٹپ پہ آپ ویڈیوز لوگ لگا رہے ہیں، آپ کو انٹیریئر سندھ کے بھی حالات دیکھ رہے ہیں، اربن ایریاز، رورل ایریاز، اور بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ بڑے شہروں میں ہم ٹھٹا میں کوئی سیٹ نہیں ہے، ٹھٹا میں پیپلز پارٹی کے سوا کسی اور کی سیٹ ہی نہیں ہے، حیدرآباد شہر سے بھی ہماری سیٹیں ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اون نہیں کیا، ہم کراچی کو تو اون کر رہے ہیں، اون کیا ہے۔ اور یہاں تو دیکھیں بھائی نے کہا کہ جی کورنگی ڈوبا ہوا ہے، اور جس طرح سے جو بتایا ایکسپلین کیا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ کراچی پورا ڈگمگا گیا ہے اور ڈوب گیا ہے۔ ایبٹ آباد میں جو ہوا ہے وہاں پہ تو پی ٹی آئی کی دوسری حکومت ہے، فیڈرل گورنمنٹ سٹنگ اصل میں وہاں پہ اتنی بارش نہیں ہوئی نا جتنی کہ وہ بالکل کراچی میں کم بارش ہوئی ہے۔ سر کراچی میں بات بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کہیں کہیں مائنر سے ایشوز ہیں ہر جگہ پہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور ہم لوگ گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہے۔ ہم لوگ تو دن رات لگے ہوئے ہیں، ایڈمنسٹریشن بھی ہماری لگی ہوئی ہے، ہماری سندھ حکومت، سی ایم صاحب ڈے ٹو ڈے بیسس پہ میٹنگز کر رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے بخدا کہ جو بتایا جائے۔ اور دوسری بات کہ آپ نے عوام کو بھلے جگائیں آپ ان کے کہ جی امید کا کرن دیں
سمجھتے ہیں کہ پی ایس پی کی حکومت آئے گی، تو میرے بھائی آپ عرض یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پورے پاکستان کی جماعت ہے، اور میں آپ کو گڈ لک کہ آپ لوگ آئیں 100 دفعہ، آپ لوگ انٹیریئر سندھ، حیدرآباد، ہر جگہ جی باتیں کرنا بڑا آسان ہے کہ باتیں آپ کر لیں، لیکن جو الیکشن ہوتا ہے لوگ ڈیلیور، لوگوں کو آپ کیا دے سکے ہیں. اچھا اس وقت ایک چیز اور بھی دیکھی جا رہی ہے اور کہا بڑے آج کل چل رہی ہے بات، 40 لاکھ جعلی ووٹوں کا اندراج جو ہے وہ کیا گیا ہے صوبہ سندھ میں، یہ ایک بڑی خبر آ رہی ہے، تو کیا پھر یہ کس نے کر دیا؟ اچھا جی، یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کو ریکارڈ کی درستگی ہونی چاہیے کہ یہ کسی بھی سیاسی جماعت کا کام نہیں ہے کہ وہ ووٹ جعلی ووٹوں کا اندراج کرے گا. اور نادرا بیٹھا ہوا ہے، فیڈرل گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے، وہ لوگ اگر ہیں تو ختم ہونے چاہیے، اور جو ذمہ داران ہیں کہ ان پہ ایکشن لیا جائے. ہم تو یہ چیختے رہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں سے ہمیشہ کراچی کا مینڈین چوری کیا گیا، ہمیشہ. اچھا آپ کو پتا ہے کہ سب سے زیادہ جو دھاندلی ہوتی ہے وہ کہاں ہوتی ہے اور سب سے کم دھاندلی کہاں ہوتی ہے؟ اب وہ تو جہاں پہ تو جو جیتا ہے اس پہ بھی الیکشن کمیشن کے ایشوز. جو اب تک کے اعداد و شمار یا ویسے دیکھا جائے اور دلیل کی بات کی جائے تو سب سے کم جو دھاندلی ہوتی ہے وہ کراچی، اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، پشاور، کیونکہ یہ بڑے شہر ہیں، میٹروپولیٹن ہے، سب سے زیادہ یہاں پر جو ہے میڈیا ہاؤسز ہیں، اس کے علاوہ آبزرورز ہیں. جبکہ اگر دیہی علاقوں کی طرف اگر آپ وہاں چلے جائیں تو وہاں پر جو دھاندلی کا سسٹم اور نظام بنا ہوا ہے وہ ایسا بنا ہوا ہے کہ نہ وہاں میڈیا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی آبزرور وہاں جا کے جو ہے وہ برادریزم پہ جو ہے ووٹ پڑتے ہیں. جو ابھی انہوں نے بات کی وہ تقریباً یہی والی بات تھی، تو اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ سر دیکھیں میڈیا آزاد ہے، ہم اس دور میں میڈیا کو کون روک سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ میڈیا کو امپاور کیا ہے، ہمارے لیڈرشپ ہمیشہ میڈیا کی آزادی کو لے کے چلی ہے. اور ایسا تھوڑی ہے کہ جی ہم کسی کو روک دیں گے کہ جی آپ آ کے دھاندلی ہو رہی ہے اور اس کو آ کے روکیں، وہ ہمارا کام نہیں ہے. پولیٹیکل لوگ تو موٹیویٹ کرنا ہمارا رائٹ ہے. صحیح ہے. اچھا عظیم صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دھاندلی کی جو اس وقت دلیل دی گئی ہے وہ یہ درست ہے؟ کیا دلیل دے رہے کہ دلیل یہ ہے کہ اس وقت کراچی، لاہور، فیصل آباد یا اسلام آباد، اس کے ساتھ پشاور، کوئٹہ میں کم عام طور پہ دھاندلی تو ہوتی ہے لیکن نسبتاً جو دیہی علاقے ہیں اس کی نسبت کم ہوتی ہے؟ دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے، میں آپ کی بات کا بھی جواب دے دوں گا اور محمود صاحب کو بھی میں اسی جواب میں سیکنڈ کر لوں گا کہ بڑے شہروں میں آپ نے صحیح کہا میڈیا ہاؤسز ہیں، آبزرورز ہیں، پوری دنیا کی ٹیمز آتی ہیں. 3 کروڑ کا یہ شہر ہے، یہ پورا ایک یہ شہر ہے، یہ اس میں 3 کروڑ کی آبادی ہے. جس طرح بارشیں ہوتی ہے نا، ہم 2 کروڑ کو تو پوچھنے بھی نہیں جاتے، انہیں دیکھنے بھی نہیں جاتے کہ وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے بھائی کہ یہ کراچی کے اندر یقیناً دھاندلی نسبتاً کم ہوتی ہوگی، اسلام آباد میں، لاہور میں، لیکن جو یہ دیہی علاقے ہیں جہاں یہ کہہ رہے تھے کہ وڈیرا کیا ہے، اور بھائی وڈیرا ہے وہ جاگیردار ہے، وہ سرمایہ دار ہے، وہ جس طرح لوگوں پہ وہ قابض ہے، اس نے لوگوں کے اسکول نہیں بننے دیے، لوگوں کے ایجوکیشن سینٹر نہیں بننے دیے، لوگوں کی بنیادی سہولتیں نہیں دی ہیں. اس کو ایک NIC کارڈ بھی بنانا ہے، وہ برتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے، تو وہ وڈیرا کا محتاج ہے. اس کو اپنی بچے کی شادی کرنی ہے، وہ اس کا محتاج ہے. اگر اس کو اسکول میں ایڈمیشن کرانا ہے، کچھ کرانا ہے، وہ اس کا محتاج ہے. بلکہ میں محتاج کی بات کیا کروں، وہاں تو جا کے پاؤں میں چپل نہیں ہے لوگوں کے، گھروں میں پانی نہیں ہے. اس کی ساری زندگی صرف اسی میں گزر جاتی ہے کہ انہوں نے 2-2 کلومیٹر سے پانی لے کے آنا ہے. یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں بھائی، یہ اندورو نے سندھ میں 2 کلومیٹر کیا، ہمارے یہاں کراچی میں تو کئی کلومیٹر سے ٹینکر آتے ہیں. کراچی کا یہ حال ہے اس وقت کہ گلشن اقبال میں خصوصاً اس ہفتے اور پچھلے لاسٹ منتھ میں بھی پانی کی جو واٹر بورڈ کی نااہلی کی وجہ سے جو بھی سیوریج کی بلاکیج ہوئی ہے، پانی کی جو بلاکیج ہوئی ہے، وہ پانی اور سیوریج پانی کا مکس بھی ہوا ہے. اور اس کے علاوہ پانی جو ہے وہ لائن جو ہے وہ چوک ہوئی ہے، وہ پھٹ گئی ہے. لیکن اس کے نتیجے میں 2-3-4 دن لوگوں کے گھروں میں پانی نہیں آ رہا. اور یہ لاکھوں کی آبادی ہے، ملینز کی آبادی ہے، لیکن بات یہ کہ پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ پورا یہ نظام نا، یہ اللہ توکل چل رہا ہے. تو ٹینکر مافیا کی جو چاندی اس وقت ہوئی بھی ہوگی یقیناً. بالکل یقیناً. اچھا تو ٹینکر مافیا جو ہے یا پانی کے معاملات اس پر کیا ان پہ اقدامات ہو رہے ہیں. ان پہ جو ہمارے لوکل گورنمنٹ کے منسٹر صاحب ہیں وہ انہوں نے خود جا کے ہائیڈرنٹ سے اٹھایا. یہ مافیا ہے، ایسے نہیں ہے کہ اس سے قطعی طور پہ لا تعلقی کی جائے کہ جی اس کراچی شہر میں پیپلز پارٹی کے دور میں یہ ٹینکر مافیا لگی ہے.
یا ٹینکر سسٹم میں پانی نہیں ہے. یہ تو ایسے لوگ آتے ہیں, ان پہ ایکشن ہوتا ہے, اور یہ لوگ پھر دوبارہ کسی نہ کسی پہ, ماضی میں اگر آپ دیکھے جائے تو کون کراچی کو رول کرتا رہا ہے, یہ ٹینکر مافیا کن کے سائے نگرانی میں چلتی رہی ہیں, یہ چائنا کٹنگز جہاں پہ آبادی ہے ہی ہونی, ڈرینیج سسٹم بھائی نے کہا ہے 3 کروڑ کی آبادی ہے, جہاں پہ گنجائش 5 لوگوں کی آبادی کی جگہ ہے, وہاں پہ 50,000 لوگ رہے گا تو ہمارا سسٹم کولیپس کرے گا. ہم لوگوں نے ماسٹر پلان کا ستیہ ناش کر دیا ہے کراچی کا. تو ایشوز ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ایڈریس نہیں کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بیٹھیں, آئیں, اگر کوئی بہتر اقدام ہے. ہم لوگ تو آپ بتائیں جی, پی ٹی آئی کے فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کا گورنر ادھر بیٹھا ہوا ہے, روز ہم پیپلز پارٹی کام کرتی ہے, ان پہ تنقید ہوتی ہے جی سندھ حکومت نے کام نہیں کیا. اچھا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں. اگر آپ جو ہے یہ ناصر حسین شاہ تک بات پہنچا سکیں کہ جو ٹینکرز ہیں, اگر ان ٹینکروں کو پابند کر دیا جائے کہ ٹھیک ہے آپ جو ہے لوگوں کے گھروں میں پانی دیں, لیکن آپ صرف اور صرف کرایہ لیں گے جو کہ 200 روپے اور 300 روپے بنتا ہے, اور اس کے علاوہ پانی کا نہیں لیں گے, کیونکہ پانی ذمہ داری بنتی ہے واٹر بورڈ کی, تو واٹر بورڈ پانی سپلائی کرے, اور صرف کرایہ اگر دے دیا جائے, تو اس سے آپ کیا نہیں سمجھتے کہ شہریوں کے کافی مشکلات ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلے کا دس از ناٹ دا سولوشن. کسی طرح پانی تو پہنچے لوگوں, پانی ہے جہاں پہ پرابلمز ہیں, ادھر پانی کا مستقل حل نکلنا چاہیے. 1200 گیلن کا ٹینکر جو ہے اس وقت تقریباً 2,500 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے. تو اگر صرف اور صرف اگر کوئی 250 روپے دے دے ٹینکر والے کو کہ ٹھیک ہے آپ فیول کے پکڑیں, باقی تو پانی تو فری میں آنا چاہیے. فیول بھی بڑھ گیا نا, عید کا تحفہ بھی ہمیں ملا ہے. چلو, لیکن اب کم از کم سندھ حکومت یہ کام تو کرے کہ پانی تو فری میں پہنچائے. سر پانی دیکھیں, سندھ حکومت تو یہ پانی تو لوگوں کا ایک بنیادی رائٹ ہے. پانی ہو گیا, صفائی ہے, الیکٹریسٹی ہے, یہ تو لوگوں کا امن امان ہے, یہ تو لوگوں کا بیسک رائٹ ہے. پیپلز پارٹی نے تو اس پہ کبھی سیاست نہیں کی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, یہ بنیادی حق ہے لوگوں کا جو کہ ملنا چاہیے. اگر کہیں یہ ایشوز ہیں تو ان کو ایڈریس کریں گے. ٹھیک ہے, عظیم صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ کے کیا ہونا چاہیے, کیا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ٹینکر 2-2,500 روپے کا پانی کا ٹینکر ہے. دیکھیں میں آپ 1200 گیلن صرف کراچی کے اندر اس وقت 4 سے 5,000 روپے کا پانی کا ٹینکر چل رہا ہے. اور یہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ معصوموں کی طرح بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے بس. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اب قوم سمجھتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, پانی کے ٹینکر کو اتنی بات نہیں. وہ بھائی یہ پراپر ایک مافیا ہے, پانی کا ٹینکر ہے. پانی کے ٹینکر کے ایسے ہائیڈرنٹ نہیں بنتے بھائی, اس کے پرمٹ ہے, اس کی کروڑوں روپے کی رشوت جاتی ہے, اور اس کے کئی 100 ٹینکر روزانہ منتھلی اس کے وہاں سے نکلتے ہیں, ہزاروں ٹینکر, اور کروڑوں روپے کی مہینے کی ایک ہائیڈرنٹ کی آمدنی ہے. اس کا پیچھے پورا سیٹ اپ ہے, پورے سندھ گورنمنٹ کے سیٹ اپ سے چلتا ہے. ایسے سندھ گورنمنٹ کی پرمیشن کے بغیر یہ مافیا چل نہیں سکتا. کریں اس کو. اچھا, تو اگر اس طرح ہو جائے کسی طرح سے, عظیم صاحب پروف کیا کرنا سر, ہر بندہ جانتا ہے. اگر اس طرح سے ہو جائے کہ یہ آرڈر پاس ہو جائے وزیر بلدیات صاحب کی طرف سے کہ ٹھیک ہے جی صرف آپ فیول کے 200-250 روپے دیں گے, باقی پانی جو ہے وہ واٹر بورڈ پہنچائے گا. بھائی یہ تو آپ اس طرح بتا رہے ہیں, آپ مشورہ اس طرح دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل حل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. بھائی وہ اپنی گنتی پوری کر رہے ہیں. وہ روز کے کئی کروڑ روپے, کئی ارب روپے کی آمدنی ہے. ان پورا ایک سیٹ اپ چل رہا ہے. پیپلز پارٹی خود ایک مافیا ہے. پورا ایک نظام ہے کہ بیوروکریسی سے روز اتنا آنا ہے, پولیس سے روز اتنا آنا ہے, ایجوکیشن سے لوگ روز اتنا کرپشن ہے, صحت سے لوگ اتنا آنا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایس بی سی سے اتنا آنا ہے, کے ڈی اے سے اتنا آنا ہے. یہ اربوں روپے کی مہینے کی یہ آمدنی الگ ہے. این ایف سی ایوارڈ سے جو 800-900 ارب روپے سالانہ ملتے ہیں, وہ ایک آمدنی ان کی الگ ہے. پراپرٹیز کے اوپر ان کے جو قبضے ہیں, آپ ساتھ ہیں ہمارے. ہم لوگ کو سندھ حکومت کا جو شیئر ہے این ایف سی ایوارڈ کا 18 امینڈمنٹ جو وفاق گورنمنٹ بیٹھی ہے, سندھ حکومت کے تو جو حقوق ہیں ان پہ تو ڈاکہ ڈالا گیا ہے. ان کو تو ان کے رائٹس ہی نہیں. میں آپ کو ٹائم مل جائے گا, میں آپ کو بتا دوں, یہ ان کا بھی جواب دے دیتا ہوں. سندھ حکومت کو پچھلے 10 سالوں میں 10,242 ارب روپے ملے ہیں. نوٹ ڈاؤن کر لیں, 10,242 ارب روپے این ایف سی سے مل گئے ہیں. یہ ان کو اس سے تھوڑے زیادہ ملنے تھے, یہ تھوڑے کم مل گئے, اس کا شور کر رہے ہیں. جو ملے ہیں وہ میں فگر بتا رہا ہوں. چلیں مزید میں جانوں گا, ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آئیں گے, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे थे शहर कराची के हवाले से कि कहाँ कहाँ इस वक्त दर्दनाक मनाजिर हैं, लेकिन एक और चैप्टर जो कि इस वक्त महंगाई का है, जिससे अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं, वो है पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतें। उसके बाद अशिया खुरनोश की कीमतें जो इस वक्त आसमान पर जा पहुंची हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनाब उबैद शाह साहब, तजियाकार हैं। इनसे हम जानेंगे कि इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ है और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करेंगे। सर, इस वक्त ये बताइएगा कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत दीगर झगड़ों में तो पड़ी है, लेकिन अवाम इस वक्त काफी मुश्किलात में दिख रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? पेट्रोल की कीमतें जो है वो बड़ा इसमें मजा का खेज मामला है। पेट्रोल की कीमतों पर जो पीटीआई के हिमायती हैं या हुकूमती वज़रा हैं वो बड़ी बगलें बजा रहे हैं कि जी 10 रुपए 11 रुपए की समरी पेश की गई थी, वज़ीर आज़म ने बड़ा एहसान किया आवाम पे और 5 रुपए 40 पैसे की जो है वो मंजूरी दी। अब ये पेट्रोल की जो कीमत है इस वक्त वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कीमत है जो अब मुकर्रर हुई है। अभी तक पेट्रोल इस प्राइस पर नहीं गया था और ये 118 रुपए 9 पैसे है। ये पैसों में मुकर्रर करना भी एक मजाक लगता है। 191 पैसा तो कोई भी, 1 रुपया 91 पैसा कोई भी पेट्रोल पंप वाला किसी भी मोटरसाइकिल वाले को या रिक्शे वाले को वापस नहीं करेगा, तो ये तो 120 ही रुपया इसको समझे। अब ये है कि पेट्रोल की प्राइसेस को आप देखें, जब ये पेट्रोल की प्राइसेस की बात होती है तो ये कहते हैं कि जी खित्ते में सबसे कम है। तो सारे बुजुर्ग कह रहे हैं कि खित्ते में फला जगह फला मुल्क में बांग्लादेश में 189 रुपया है, इंडिया में इतना है। हालांकि अगर ऐसा ही मुकाबला करना है तो दूसरी इतनी बहुत सारी चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, अजनास हैं, इस्तेमाल की रोजमर्रा की गरीब आदमी के घर की चीजें हैं। अगर उनकी कीमतों का मवाजना आप करने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी कीमतें पाकिस्तान में दूसरे मुल्कों से कई गुना ज्यादा हैं। पाकिस्तान में तो गरीब आदमी को पीने का साफ पानी भी मुयस्सर नहीं है और बिजली भी मुयस्सर नहीं है, घर के बाहर लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कचरा पड़ा है। पाकिस्तान में तो आदमी का हाल बुरा है, लेकिन पता नहीं किस मुंह से ये कहते हैं कि जी खित्ते में सबसे कम है और बहुत सस्ता है। पता नहीं कैसे कहते हैं। यही इमरान खान साहब कहते थे पहले कि पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो अगर ऊपर हो तो आपका वजीर आजम करप्शन कर रहा होता है, वो पैसे कमा रहा होता है, हुकूमत लोगों पर ज्यादती कर रही होती है, जुल्म कर रही होती है। पता नहीं किस मुंह से ये बढ़ाते हैं, अल्लाह जाने। बहरहाल लोगों का हाल बुरा है और ये बहुत ही जुल्म है, इजाफा है, नाइंसाफी। आप ये देखिए कि केयर ने दरखास्त दे दी आज नेपरा को कि फरवरी और मार्च और अप्रैल के महीनों के ये सरचार्ज की मद में जो है वो एडिशनली बढ़ाए जाए, एडजस्टमेंट फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में। तो आप ये देखिए कि ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं तो महंगाई का एक तूफान आ जाता है। हर चीज की कीमत पेट्रोल की कीमत से लिंक्ड होती है। 680 अरब रुपया हुकूमत टैक्सेस की मद में कमा रही है पेट्रोल के, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवीज और दूसरी चीजों से। अब इसको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दिखने वाला नहीं है, कोई एहसास नहीं पीटीआई की गवर्नमेंट को। मैं इसमें क्या कहूँ मैं। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा उबैद शाह साहब, ये देखिएगा कि इस वक्त जो है अगर पेट्रोल के बाद दूसरी एनर्जी की बात करें, गैस की बात करते हैं, तो गैस की एक तो लोड शेडिंग हुई, गर्मियों के दौरान हुई। साथ ही साथ अगर हम देखें गैस सिलेंडर जो है उसकी कीमत 120 रुपए किलो से बढ़कर 170 रुपए किलो पे पहुंच चुकी है। आम आदमी जिसके यहाँ गैस नहीं आ रही है वो जब सिलेंडर लेने जाता है तो 170 रुपए किलो वो परचेज कर रहा है। तो सर ये भी तो एक जुल्म की इंतहा हो गई है। हाँ बस देखिए ना, वजीर आजम साहब के बारे में बहुत दफा ये कहा जाता है और उनके वज़रा बड़ी शब्दों मत से बड़ी ताकत से कहते हैं कि उन्हें गरीब का बहुत दर्द है। उन्होंने लंगर खाने खोले हैं, उन्होंने जो है वो सराय बनाए हैं वो गरीबों के लिए और बड़ा गरीब का एहसास प्रोग्राम शुरू किया। बड़ा दर्द है गरीबों का, हो सकता है भाई वाकई दर्द भी हो गरीबों का, लेकिन मसला यह है कि गरीब का कोई पूछने वाला अभी फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा दूर दूर तक, ना सूबाई हुकूमत में ना वफाकी हुकूमत में। और जो चीजें गरीब आदमी के इस्तेमाल की हैं या गरीब आदमी की जरूरत की हैं जिसके बगैर वो अपना घर नहीं चला सकता, उन्हीं चीजों पर सारी कयामत गिरी हुई है। आप एयर कंडीशन की कीमतें कितनी भी बढ़ जाए कोई चीख नहीं मारता, या महंगी लग्जरी गाड़ियों की कीमतें कितनी भी बढ़ जाए कोई चीख नहीं मारता। सबको पता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स कितने पैसे लेते हैं कोई नहीं पूछता। महंगे महंगे स्कूल्स 45-45 हजार रुपए महीना फीस लेते हैं, कोई आके शिकायत नहीं करता। बात तो यह है कि शिकायत तो होती है आटे की, चीनी की, दाल की, बिजली की, पानी की, चावल की, और उसका तो कोई हाल ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। पता नहीं कौन सी हुकूमत है, कैसी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत कैसी है, उसका क्या किरदार है कीमतों के तयन में और कंट्रोल में, और विभागीय हुकूमत कैसी है, उनकी पॉलिसियां कैसी हैं। आप देखें ना, जितना भी आप नजर दौड़ाएंगे आसपास देखेंगे आपको अफसोस का
ایسا طاری ہوگا، افسوس آپ کو محسوس ہوگا کہ جو ہے اس مودی حکومت میں، اور دائرے پچھلی بھی حکومت میں کوئی حال نہیں تھا، لیکن اس حکومت میں کچھ زیادہ دشمنی کی جا رہی ہے غریب کے ساتھ۔ اچھا سر، یہ بھی دیکھیے گا کہ اگر ہم اس وقت بارشوں کا بھی ذکر کرتے چلیں کہ گزشتہ سال جو بارشیں ہوئی تھیں شہر کراچی کافی علاقے ڈوب گئے تھے، ہلاکتیں ہوئی تھیں اور کافی افسوسناک واقعات دیکھنے میں آئے تھے۔ ایسے میں جو وفاقی حکومت ہے اور صوبائی حکومت ہے، انہوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس وقت جو شہر کراچی آئندہ سال ایسی صورتحال نہیں ہوگی، اور سب سے جو مین 3 بنیادی مسائل تھے جس میں کچرا اٹھانا تھا، نالوں کی صفائی تھی اور تجاوزات کا خاتمہ تھا، یہ 3 اقدامات کرنے تھے صوبائی اور وفاقی حکومت نے مل کر۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس میں یہ کامیاب رہی ہیں؟ دیکھیں، نالوں کو تو بیچ کے کھا گئے تھے پچھلے حکمراں تو نہیں کہنا چاہیے، زیادہ مناسب لفظ ہے کہ جو بھی بلدیاتی ادارے ہیں، اور ظاہر ہے KMC پہ سب سے زیادہ نزلہ ہے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی پہ سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، یہ تو پہلے بیچ کے کھا گئے۔ نالوں کے پارٹ چوڑے تھے، وہ بہت پتلے ہوتے گئے، ان پر تجاوزات جو ہے وہ قائم ہوتی گئیں، ان پر گھر بن گئے، ان کی لیزیں دے دی گئیں۔ سپریم کورٹ نے بڑے ڈنڈے چلائے، سپریم کورٹ نے بہت سخت احکامات دیے، بار بار مہلتیں دیں اور بار بار ڈیڈ لائنز دیں کہ ان کو صاف کرو، اور حکومت میں ظاہر ہے جو چند گھر توڑے گئے ہیں وہ بھی بیچارے بڑے المیے بن گئے، ظلم کی داستان بن گئے، کوئی اچھا کام تو پروگریس تو کوئی ہو نہیں سکی ہے۔ اب یہ ساری باتیں تو کوئی نتیجہ ڈھاک کے 3 بات وہی کے وہی ہے۔ ابھی بارشیں تو پہلے ابھی بارشیں اور ہوں گی، پتہ نہیں کتنا تباہی اور نقصان ہوگی۔ ابھی حسین آباد میں ایک نوجوان کا قصہ آپ نے دیکھا ہے، کیا اس بیچارے کے ساتھ المیہ ہوا پورے خاندان کے ساتھ، کہ اس کو وہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا اپنے کام کو ختم کر کے، اور وہ پہنچ نہیں سکا بیچارہ، وہ بجلی کا شاک، اس کو کرنٹ لگا اور وہ انتقال کر گیا، اور 10 منٹ بعد اس کے انتقال کے بچے کی ولادت ہوئی ہے۔ کیا اس کی فیملی کا حال ہوگا؟ آپ سوچیں کیا بیچارہ 3 نوجوان اس چھوٹے سے اسپیل میں، جو ابھی مونسون ابھی صحیح سے شروع بھی نہیں ہوا ہے، اس میں اپنی جانوں سے جا چکے ہیں، جانوں کی کوئی وقت نہیں ہے، اور اتنا نظام ظلم کا ہے، خواہ وفاقی حکومت ذمہ دار ہو یا صوبائی ہو یا جو بھی ہو، اتنا ظلم کا نظام ہے کہ اس کی جس کے یہاں بچی کی ولادت ہوئی، اس کے گھر پر پتہ نہیں کون لوگ پہنچ گئے، کیا انتظامیہ پہنچ گئی، کیا دباؤ ڈالا، انہوں نے اسی وقت ہی لکھ کر دے دیا کہ ہم کوئی کارروائی کرنا نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے عبید شاہ صاحب، ان تمام باتوں کا جو جواب ہے اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی محمود عالم شاہ صاحب، ان سے ہی جان لیتے ہیں۔ محمود صاحب، کیا صورتحال ہے، کیا آپ انصاف دلائیں گے لوگوں کو؟ سر، میں سمجھتا ہوں کہ جو شاہ صاحب نے ذکر کیا کہ جو حالیہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار کی سزا ہونی چاہیے۔ ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی معصوم کی اس طرح کے انسیڈنٹس میں جان چلی جائے، اور جو بھی اس کا ذمہ دار ہوگا اس کو بھگتنا پڑے گا۔ دوسرا عرض یہ ہے کہ سر، یہ جو نالوں پہ انکروچمنٹ ہے یہ ابھی کی نہیں ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ کب سے انکروچمنٹس ہوئی ہیں، یا لوگ جو بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیو پہ آئے ہیں، سندھ حکومت ان پہ بالکل امپلیمنٹ کر رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ وہ ریموو کیے جا رہے ہیں، اور چیئرمین صاحب بلاول بھٹو صاحب نے کی خصوصی طور پہ ان کی ڈائریکشنز ہیں، ان کی ہدایت ہیں، اور وہ فیزیبلٹی رپورٹس بھی CM صاحب انہوں نے اناؤنس کیے ہیں، وہ لوگ ورکنگ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پیپلز پارٹی، ہمیں بہت تکلیف ہے کہ کسی کا گھر ایک رات میں اگر چلا جائے، اس کے سر سے چھت چلی جائے، تو اس کے لیے ایک قیامت خیز منظر ہے۔ تو انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے، ان کو کوئی نہ کوئی متبادل دیا جائے۔ اچھا، لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا کہ متبادل جو چیزیں آپ فراہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں کہیں کرپشن نہ ہو، تو کوئی تھرڈ پارٹی اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھے۔ بالکل کیوں نہیں ہونی چاہیے، چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے۔ آج کل تو وہ دیکھیں پولیٹیکل انجینئرنگ تو ہو رہی ہے، نیب آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ وہ جو رنگ روڈ اسکینڈل ہوتا ہے تو اس میں مہینے کے اندر سب کلیئر ہو جاتا ہے، اور ادھر ہمارے پاس سندھ میں جو صورتحال ہے وہاں پہ کیوں نہ ہوا ہے، بالکل ہونا چاہیے۔ انڈیپینڈنٹ کوئی بھی آ جائے۔ پیٹرول پرائسز کی جہاں سے بھائی نے بات کی، وہ مہنگائی، آپ عید سے پہلے عید کا تحفہ عیدی ملی ہے لوگوں کو، 5 روپے 40 پیسے پیٹرول۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آٹا کدھر جانا ہے، لوگوں کے اشیاء خردنوش کی چیزیں کتنے پہنچ جائیں گی؟ تو میں سمجھتا ہوں ایک تو وفاقی گورنمنٹ
ان کی گرفت ہے ہی نہیں کوئی. انہوں نے ایک نیا رابری کا ایک طریقہ نکالا ہے, 15 روپے کا بنا دیتے ہیں جی. اوگرا نے سمری بھیجی ہے کہ 15 روپے بڑھا دیں, اور وہ جی وزیر اعظم صاحب جو ہمارے وفاقی وزراء ہیں وہ تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں جی کہ ہمارے پرائم منسٹر نے صرف 5 روپے 40 پیسے بڑھائے, اور وہ بولتے ہیں ٹھیک ہے. یہ تاریخ کی بلند ترین سطح ہے. آپ سمجھیں کہ جو لوگ دیہڑی دار طبقہ ہے, جو روز مزدوری کر کے کھاتا ہے, اس کا کیا گزر ہونا ہے سر ان میں. ٹھیک ہے. اچھا عظیم صاحب, آپ کے سمجھ رہے ہیں پیٹرولیم پرائز بڑھ تو گئی ہیں لیکن دیگر ممالک سے تو سستی ہیں. دیکھیں بات یہ بہت کہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ یورپ سے بڑے متاثر ہوں, لیکن دیکھیں یہ ملک اصل میں غریبوں کا ہے. یہ بات سمجھنے کی ہے. بالکل صحیح ہے. آپ یہ دیکھیں آپ کے کتنے پرسنٹ لوگ, آپ کے 40% لوگ پاورٹی لائن سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں, جن کا صرف مقصد یہ ہے کہ انہیں 2 وقت کی روٹی مل جائے اور انہیں پانی مل جائے. تو جو جس ملک میں کروڑوں لوگ صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے محتاج ہوں, جن کا صرف مسئلہ, پھر اس کے بعد ایک بڑی کلاس ہے جو آپ کا صرف پیٹرول, آپ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پیٹرول سے متاثر ہوتی ہے. جیسا کہ شاہ صاحب نے کہا کہ پیٹرول کے بعد آپ یقین کریں پیٹرول کے بڑھنے کا مقصد ہے کہ آپ نے سب سے زیادہ یہ فوڈ انفلیشن پہ افیکٹ کرتی ہے کہ پیٹرول ہے, آپ کی چیزیں جتنی بھی جو ہے کاٹیج ہے سارا اس پہ آتا ہے, گروسری پہ آتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے بھائی کہ یہ غریبوں کا ملک ہے, غریبوں کو سامنے رکھ کے پالیسی بنائی جائے. بجٹ آیا, آپ نے کہا ایک شاندار بجٹ آ گیا, لیکن شاندار بجٹ کے بعد 3 دفعہ پیٹرول بڑھ چکا ہے بھائی, کہ الیکٹرک کی بھرپور تیاریاں ہیں, وہ کہ بجلی کے ریٹ بڑھانے جا رہی ہے. نالوں کا مسئلہ یہ آپ کے سامنے ہے بھائی, نالے ابھی تو یہ بھائی کہہ رہے ہیں بارش کراچی میں ہوئی کب ہے, 30-40 ملی میٹر کی بارش کو بارش کہہ رہے ہیں. ایک دن 1 گھنٹہ بارش ہوئی ہے, بارش اگر ہو گئی تو ہوگا کیا. عبید صاحب سے ایک لاسٹ ہم کوشچن کرتے چلیں. عبید صاحب یہ فرمائیے گا کہ کورونا کی چوتھی لہر کے بارے میں جو معاملات ہیں, اور پھر دوبارہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے, تو آپ کے سمجھ رہے ہیں کہ کتنا اثر پڑے گا تجارتی اور معاشی سرگرمیوں پہ اس دفعہ؟ کرونا کو تو میں بہت ہی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. 1200 ارب روپے کے گھپلے اس میں سامنے آ چکے ہیں, اور یہ تو ایک بہت ہی فشی میٹر ہے. وقت آہستہ آہستہ اس کی جو تہیں ہیں وہ کھلیں گی تو معلوم ہوگا کیا معاملہ ہے. سپریم کورٹ نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا جی 500 ارب روپیہ لگ گیا کرونا کے پیشنٹس کی دیکھ بھال پہ. تو انہوں نے پوچھا کتنے پیشنٹ ٹریٹ کیے, تو حساب پتہ چلا 25 لاکھ روپیہ ایک پیشنٹ پر خرچ آ گیا. تو 25 لاکھ روپے ایک پیشنٹ کو ایک بیڈ دینے پہ 15 دن کے لیے خرچ آ گیا. تو اب یہ بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. اس کی لہریں, اس سے پیسہ لنکڈ ہے کسی نہ کسی طرح. اس میں فائنینسز ہیں اور اس میں کرپشن ہے. اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ چیریٹی کے کاموں میں ہے, سب سے زیادہ ورلڈ اوور. پاکستان میں تو پھر بھی چیریٹی الحمدللہ ہوتی ہے, غریب آدمی کو کچھ نہ کچھ بھلا ہوتا ہے, اس کو ملتا ہے. لیکن دنیا میں سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ چیریٹی افیئرز میں ہے. تو کرونا بھی کچھ معاملہ ایسے ہی ہے. یہ وبا اور اس کے ساتھ کے معاملات, اس کو ہینڈل کرنے کے معاملات, یہ ویکسینز, ان کی دواؤں کی منظوری اور ان کے یہ ٹیسٹ وغیرہ اور یہ سارا کچھ, یہ ایک معاملہ جو ہے نا گڑبڑ معاملہ ہے. ابھی اس کی لہریں آتی رہیں گی جب تک اس سے پیسہ نکالنا ہے طاقتور لوگوں کو, مقتدر حلقوں کو, وہ اس کی لہریں آتی رہیں گی اور جاتی رہیں گی. اس سے معیشت پر تو یقیناً ظاہر ہے, جب کاروبار آپ تباہ کر دیتے ہیں تو کاروبار بند کر دیتے ہیں, تو جیسا بھی کاروبار ہے اس کی 2 روپے کی بھی سیل ہے وہ بیٹھ سکتا ہے, اگر کر سکتا ہے تو اپنا کاروبار چلا سکتا ہے جیسے بھی ہو. لیکن جب آپ بندی کر دیتے ہیں تو اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. ٹھیک ہے عبید صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ساتھ ہی میں اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا. جناب محمود عالم شاہ صاحب آپ کا, عظیم ایمن صاحب آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اب جو کورونا کی لہر کے بارے میں کہا جا رہا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے, اور ڈیلٹا ویریئنٹ جس کو بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بھارتی ہے, اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں. اور NCOC کے اجلاس میں بھی اس بات کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ 2500 افراد روزانہ پاکستان میں متاثر ہو رہے ہیں. تو اپنا جتنا SOP کا خیال وہ تمام کے تمام لوگ رکھیں. اس کے ساتھ ہی وقار الحسن کے پروگرام 2 ٹوک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.